السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک پریگننٹ لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جب وہ پریگننٹ تھی تو اس کے ظالم بھائیوں نے اسے زندہ قبر کے اندر ڈال دیا۔ تو اس کے بعد اس پریگننٹ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، ناصر نام کا ایک شخص بتاتا ہے کہ تقریباً 4 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گروہ سے تھا جو چوری کرتے تھے، اور چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جاتے تھے تاکہ پولیس ہمیں نہ پکڑ سکے۔ ایک مرتبہ رات میں ایک بینک کو لوٹنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ میرے ساتھی تو فرار ہو چکے تھے، لیکن میں پولیس کے نظروں میں آ گیا تھا اور پولیس میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا رہا، الگ الگ راستے بدلتا رہا، اور آخرکار میں پولیس کی نظروں سے چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک بس میں بیٹھ گیا اور کہیں دور چلا گیا۔ جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں مجھے پولیس نہ پکڑ لے۔ اور جہاں میں اترا تھا وہ بالکل سنسان علاقہ تھا اور دور دور تک کوئی بھی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے قبرستان تھا تو میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ چودھری کا چاند اپنے عروج پہ تھا اور جس کی وجہ سے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ رات قبرستان میں ہی گزار لیتا ہوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں بہت سخت اور مضبوط دل کا مالک تھا، اور کبھی بھی میری حالت ایسی نہ تھی جیسے اس رات ہوئی تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جہاں جان کے لالے ہی پڑ جائیں۔ میں برا تو نہیں تھا، پر برے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ میں قبرستان میں قبر کے سامنے لیٹ گیا۔ میرے پاس ایک شال تھی جو کافی موٹی تھی۔ میں شال اپنے اوپر تان کر سونے ہی والا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، اور یہ آواز کسی لڑکی کی تھی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ یہ آواز سن کر جیسے میری روح کانپ گئی۔ میں نے چادر اپنے سر سے ہٹائی اور میں دیکھنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے تقریباً 4 سے 5 لڑکے تھے جو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان لا رہے تھے۔ اس میں سے ایک لڑکا بولا، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہم سب بھائیوں کی عزت مٹی میں ملا دی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو خالہ کے گھر میں ہے، لیکن اب پتا چلا کہ تو حرام کا ناجائز بچہ اپنے پیٹ میں لیے وہاں رہ رہی ہے۔ ایک لڑکے نے اس لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اور باقی 4 قبر کھودنے میں مشغول تھے۔ قبر کھودنے کے بعد انہوں نے لڑکی کو زندہ ہی قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، ارے یار جلدی کرو، کوئی دیکھ لے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی لڑکی کو دفنا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ لڑکی کو قبر میں زندہ دفن کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اس قبر کے پاس آیا۔ جلد بازی میں وہ لوگ کدال وہیں پھینک گئے تھے۔ میں نے جلدی سے قبر کھولنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسے زندہ دفن کیا گیا ہے۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں اس لڑکی کو زندہ نکال سکوں، اور جب اس لڑکی کی آواز قبر کے اندر سے مجھے سنائی دی تو مجھے حوصلہ ملا کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے۔ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ جلدی سے قبر کھول سکوں۔ میں کوئی نیک انسان نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا، لیکن میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ضرور زندہ لڑکی کو قبر سے نکالنے کی کوشش ضرور کرتا۔ اور میرے خیال میں کوئی بھی اتنا بے زمین نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس کے بھائی تھے۔ کسی کو زندہ دفن کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں قبر کھول رہا تھا اور میں نے قبر میں ایک سوراخ بھی کر دی تھی تاکہ لڑکی تک ہوا پہنچ سکے، لیکن اچانک سے اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مر گئی ہے۔ میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تو کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے مایوسی ہونے لگی، لیکن میرے حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک قبر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہوا کہ بچے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ قبر کے اندر تو لڑکی تھی، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے لڑکی کے رونے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، یعنی کہ وہ لڑکی زندہ تھی۔
میں خوفزدہ تو بہت تھا، لیکن جو بھی تھا مجھے بس قبر کھودنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ہمت جمع کی، لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ قبر میں ایک پیدا ہوا بچہ پڑا تھا اور وہ لڑکی نڈھال قبر میں پڑی ہوئی تھی، اور مجھے سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو قبر سے نکالا۔ میری جو شال تھی میں نے اس لڑکی کو دی اور اس کا جسم ڈھانپ لیا۔ لڑکی کی حالت خراب تھی اور وہ تکلیف میں تھی، اور وہ بچہ مکمل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہائی وے پر مجھے ایک بہن آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے اس بہن کی طرف دوڑا۔ میں نے بہن کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن پتہ نہیں کیسے رات میں وہ لوگ رک گئے۔ میں نے کہا کہ میری مدد کرو، اور ان لوگوں نے میری مدد کی۔ وہ لوگ میرے ساتھ آئے تو اس لڑکی اور بچے کو دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ گئے اور میری بات پر یقین ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ارے ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے، واقعی میں یہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ وین والے نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو ہسپتال لے کر آئے۔ بینک سے جو میں نے چوری کی تھی اس کا حصہ میں نے اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں لڑکی کو اس جگہ لے آیا جہاں میں خفیہ طور پر رہا کرتا تھا، اور جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے سارا معاملہ پوچھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی، اور اس نے بتایا کہ میرا نام سدرا ہے، میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے انکار کر دیا، لیکن شیطان نے مجھے برگلا دیا تھا، اور ایک کمزور لمحے کی ضد میں آ کر میں نے اس کے موبائل پر کال کی، اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بات ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ جب وہ کام سے باہر جاتے تو میں اسے گھر بلا لیا کرتی تھی، اور گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ بھی کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسی کی سزا آج میں بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکے کا ناجائز گناہ میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائی، لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا، ورنہ لڑکی کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دے۔ اس نے کہا کہ بچہ نہ جانے کس کا ہے اور میں اس پر الزام لگا رہی ہوں، اور مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کو بغیر گزارے کریں گے؟ ہم تو کام پر چلے جاتے ہیں اور ہمارے پیچھے یہ گھر سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا یہ بیمار ہے اور تم لوگ شادی کر لو، اگر تمہیں کام والی ہی چاہیے۔ نہ جانے میری خالہ نے کیسے میرے بھائیوں کو راضی کیا اور مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ میں نے حمل کے 9 مہینے وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائیوں کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تھی، اور مجھے واپس گھر لے آئے اور اس کے بعد مجھے زندہ دفن کر دیا۔ اور جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تو میرا دم گھٹنے لگا، میں چلانے لگی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تکلیف میں رو رہی تھی اور ایک طرف میرا دم گھٹ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ میں نے کہا کہ میں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی اور میں گمراہ ہو گئی۔ اے میرے رب، مجھے آخری موقع دے دی، مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی، اور اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے مجھے آج یہاں سے نکال دے۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان میں کوئی بھی مجھے بچانے نہیں آئے گا، لیکن اس وقت میں نے اللہ کو دل سے پکارا تھا اور میرا یقین کامل تھا۔ ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی، اور اس کے بعد تم آئے اور تم نے پہلے ہی
कोशिश में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल को तो मुझे लगा कि जैसे मेरे भाई मुझे वापस बचाने के लिए आ गए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में वहां पर कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। और कितनी अजीब बात है, सोचकर हैरान हूं कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं गुनाह नहीं करूंगी और अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं और गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वह हमें नहीं भूलता है। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भूल बैठी। लेकिन देखो अल्लाह ने किस तरह से मेरी मदद की, और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स की खातिर जो बद किरदार का इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह पर छोड़कर चला गया। नासिर कहता है कि वह अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया, क्योंकि तमाम वाक़या मेरे लिए भी बहुत ही इबरतनाक था। मैं भी इस वाक़े का हिस्सा था, और इसी वक्त मैंने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली और सिद्रा से शादी करने का फैसला कर लिया। और सिद्रा से शादी का फैसला सिर्फ मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया था, ताकि अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ़ कर दे। और मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है, और मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज यूँ महसूस होता है कि ज़िंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक इस्लामी मालूमात वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।